السلام علیکم۔ آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ موبائل سیشن میں خوش آمدید۔ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے میرے مصروفیات کا جس میں گھر پر نہیں ہوتا، گاڑی میں چلا نہیں رہا، ولی یہ بھی وضاحت کر دوں، گاڑی کھڑی ہوئی ہے، کوئی میں ٹریفک رولز کی وائلیشن نہیں کر رہا۔ تو اس میں یہ موقع ہوتا ہے کہ بھئی میں میرے پاس ایک ونڈو ہوتی ہے جس میں میں کچھ کرنے کو اور نہیں ہوتا، تو یہی مجھے ایک دن خیال آیا کہ اس میں آپ لوگوں سے گپ شپ کر لی جائے، اور جو ہم نے تبادلہ خیالات کرنا ہوتا ہے، جو تازہ ترین حالات ہوتے ہیں، اس حوالے سے جو ہے اس وقت کا استعمال کیا جائے۔ تو یہ ایک اچھا رسپانس آیا آپ لوگوں کی طرف سے۔ تو اس وقت پھر کافی دنوں سے یہ موبائل سیشن جو ہے یہ میں یوٹیوب پر بھی کر رہا ہوں، اور فیس بک پہ تو خیر کافی اس کا زیادہ دوست جو ہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خیر، تو بات جو ہم نے آج کرنی ہے اس موبائل سیشن میں، وہ ہے کہ جو آپ نے تھم نیل میں بھی دیکھ لیا کہ جی ایچ کیو کا استبل، سیاسی گھوڑے اور اڈیالہ والا خچر۔ خچر تو ظاہر ہے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس سے مراد کیا ہے، اور اس وضاحت کی بھی ضرورت نہیں کہ خچر کو خچر کیوں کہتے ہیں، کیونکہ یہ نہ گھوڑا ہوتا ہے نہ یہ گدھا ہوتا ہے، یہ کراس بریڈ ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ آرمی والے اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، سامان کی جو ہوتا ہے نا، مشکل ایسے زمین جہاں پہ سامان لے کر جانا مشکل ہو، جب پہاڑی علاقہ ہو، تو خچر انہوں نے باقاعدہ خچر کی کمپنی بھی بنائی ہوتی ہے، تو خچروں کو وہ سامان ڈھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو اڈیالہ والا، یہ بنیادی طور پہ یہ ایک جرنیلی خچر ہے، اس سے نہ یہ سیاستدان ہے نہ یہ کچھ اور ہے۔ تو یہ اڈیالہ والا خچر سے مراد وہ ہے۔ تو خیر، ہوا کچھ یوں کہ دو روز پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایک ٹویٹ کی کہ بھئی اس وقت جو ہماری سچویشن ہے پاکستان کی، کہ اس میں تقریباً جتنی میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آرمی کے جرنیلوں کے ساتھ مل کر سیاست کر رہی ہیں۔ کوئی ایک ایسا بھی نہیں ہے کہ جو آپ بڑی پارٹی میں جس کو آپ یہ کہیں کہ بھئی وہ جرنیلوں کی جو ہے جو شکنجہ ہے اس میں نہیں ہے، اور یا اس کے خلاف کوئی وہ پالیسی کے بیان دے رہا ہے یا تنقید کر رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، پھر آصف علی زرداری جو ہے وہ اپنے بیٹے سمیت ان کے ساتھ ہے، پھر اسی طرح ایم کیو ایم تو بیچارے وہ تو ہوتے ہی جرنیلوں کے ساتھ ہیں۔ مطلب کوئی ایسا آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ آپ جو اڈیالہ والا خچر ہے وہ بظاہر لگتا ہے کہ ان کے خلاف ہے، لیکن وہ بھی کسی ایسی ترمیم میں، ابھی دیکھیں ایکسٹینشن والے معاملے میں اس نے کوئی شور شرابہ نہیں کیا، بڑی خاموشی سے ساتھ اس نے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نیوے نیوے ہو کے وہ سائڈ پہ ہو گئے، اور وہ ایکسٹینشن والی جو ایک ترمیم تھی آرمی ایکٹ میں وہ اس نے پاس ہونے دی۔ اب وہ جو قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن پہ کہہ رہے تھے کہ ملک جہم کر دیں گے، آگ لگا دیں گے اور یہ کر دیں گے، تو جو اصل جس نے ملک میں اوپر یہ سارا نظام مسلط کیا ہوا ہے جنرل عاصم منیر، اس کو 5 سال مل رہے ہیں بغیر کسی ہیل و جد کے، تو اس پہ تو یہ بولے ہی نہیں، کہتے ہیں یہ انتظامی معاملہ ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈیالہ والا بظاہر اپوزیشن میں ہونے کے وہ بھی گورنمنٹ جی ایچ کیو کے ساتھ ہے، اور پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ نون تو خیر ہیں ہی۔ تو اس وقت میں سوائے مولانا فضل الرحمان کے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے خلاف جو ہے بات کر رہا ہو یا ان کے راستے میں روڑے اٹکا رہا ہو۔ تو یہ اس حوالے سے میں نے جو ہے یہ ٹویٹ کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کے علاوہ جو سارے بڑے سیاسی شہسوار ہیں یہ جی ایچ کیو کے استبل میں موجود ہیں، ماں سوائے اڈیالہ والے خچر کے، لیکن وہ بھی اس بات کا منتظر ہے کہ اسے واپس جو ہے استبل لے جایا جائے۔ تو اس پر ظاہر ہے لوگوں نے رد عمل بھی دیا، کامنٹس بھی کیے، اور مجھے توقع تھی لوگ کریں گے، کیونکہ جو ہماری پیپلز پارٹی کے دوست ہیں یا مسلم لیگ نون والے، ان کے لیے تو اپنی اپنی جماعت کی جو لیڈرشپ ہے وہی مقدم ہے، انہیں مولانا فضل الرحمان سے کیا غرض ہو سکتی۔ تو ان سب کو اعتراض ہوا کہ جی میں نے مولانا فضل الرحمان کو اس لسٹ میں کیوں نہیں شامل کیا۔ تو ان کے دلائل یہ تھے، دونوں پارٹیوں کے جو دوست ہیں، کہ جی مولانا فضل الرحمان کا تعلق بھی جی ایچ کیو سے، یہ بھی انہی کے بندے ہیں۔ یہ تو پرویز مشرف کی ایک انہوں نے تصویر لگائی جس میں عمران خان، مولانا فضل الرحمان، یہ سارے پرویز مشرف کے ساتھ کھڑے۔ تو سب نے اپنی اپنی ٹویٹ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی جی ایچ کیو کے بندے ہیں۔ اب مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے کہ دیکھو کیا زمانہ آ گیا ہے کہ یہ لوگ بجائے اپنے لیڈر کا دفاع کرنے کے، یہ پیپلز پارٹی والے بلاول کا دفاع کریں، آصف علی زرداری کا دفاع کریں، مسلم لیگ نون والے شہباز شریف کا دفاع کریں، نواز شریف کا کریں، کہ بھائی یہ استبل میں نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے تسلیم کر لی میری، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے غلط کہا، ہمارے لیڈر تو جی ایچ کیو کے استبل میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے صرف مولانا کا کہا کہ یہ بھی اسی استبل کا حصہ ہے۔
تو میں نے کہا دیکھو بھائی یہ ہمارے سیاسی ورکر کا شعور ہے، یہ ان لوگوں نے ملک میں جمہوریت لانی ہے، جمہوریت کو بہترین کیا انتقام سمجھتے ہیں، کوئی وہ اس کو ووٹ کو عزت دینے والا ہے، تو ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کے لیڈروں کو میں نے لیبل کیا ہے کہ یہ جرنیلی استبل کا حصہ ہیں، انہیں اس بات پر اعتراض ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اس میں شامل کیوں نہیں کیا۔ تو بہت مجھے ہنسی آئی، پھر میں نے کہا اب یہ اس طرح کی اگر ہماری جو ورکنگ سیاسی ورکر ہو جائیں جو جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر تو ملک کا اللہ حافظ ہے۔ جب یہ لوگ اپنے لیڈروں کے اس کردار سے خوش ہیں، مطمئن ہیں کہ وہ جی ایچ کیو کی غلامی کر رہے ہیں، بوٹ پالش کر رہے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، تو لیڈر کو کیا مسئلہ ہے؟ اس کی تو موج لگی ہوئی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے صرف اور صرف یہ شور مچایا کہ مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ آپ نے اس میں شامل کیوں نہیں کیا۔ تب میں ان لوگوں سے جو ہے وضاحت تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان پہ اعتراض کر رہے ہیں نا، یہ باتیں کر رہے ہیں ارلی 2000 کی، جب پرویز مشرف تھا۔ اب آ گیا 2024، تو 20 سال ہیں، 20 سال میں بہت سارا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے۔ آپ اب کی بات کریں، اس وقت کی ایک دن اور پیچھے چلے جائیں، آپ یہ دیکھیں کہ جب عمران پروجیکٹ لانچ ہوا، جنرل باجوہ تھا اس وقت، تو اس کی مخالفت کس نے کی سب سے زیادہ؟ سڑکوں پہ سب سے پہلے کون آیا؟ الیکشن ہوتے ہی مولانا فضل الرحمان سڑکوں پہ آیا۔ تو اگر یہ جی ایچ یو کے بندے تھے تو یہ اس پروجیکٹ کے خلاف کیوں آئے؟ انہوں نے ملین مارچ کی نا اس وقت، باقی تو اس میں ان کے ساتھ شامل ہی نہیں ہوئے، تو یہ کیسے جی ایچ کیو کے بندے ہیں؟ پھر اس کے بعد یہ پرویز میں عاصم منیر نے جھرلو پھیرا، تو اس پہ سب سے پہلے عوامی اسمبلی پروگرام کس نے کیا؟ مولانا فضل الرحمان نے۔ عجیب بندہ ہے کہ ایک طرف جی ایچ کیو کا بندہ ہے، دوسری طرف ان کے خلاف سڑکوں پہ لوگوں کو موبلائز کرتا ہے، ان کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ یہ طالبان کو بھتہ دیتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ ان کی ریٹ نہیں ہے پورے ملک میں، ان کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ یہ سیاست میں جو ہے مداخلت کر رہے ہیں۔ یہ کس قسم کا جرنیلی جو ہے استبل کا بندہ ہے؟ تو یہ مجھے میری عقل میں نہیں آ رہی۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ چیز تو سمجھائیں کہ وہ بندہ جو ان کی ایک ابھی حال ہی میں آئینی ترامیم انہوں نے پیش کی، تو اس میں کس نے رکاوٹ ڈالی؟ آصف زرداری کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا اصلی بل پر، بلاول بھٹو کو کوئی اعتراض نہیں تھا، شہباز شریف کو کوئی اعتراض نہیں تھا، صرف اعتراض کیا تو مولانا فضل الرحمان نے۔ تو اگر یہ بھی جی ایچ کیو کے بندے ہیں تو انہوں نے اپنی مالکان کا کام کیوں خراب کیا جب سارے ماننے کو تیار تھے؟ اور اتنا خراب کیا کہ ان کو دن رات وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر آتے تھے ان کو منانے کے لیے کہ بھائی کسی طرح آپ مان جائیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو یہ اگر ان کے جرنیلوں کے ساتھ ہی تھے اور ماضی میں بھی رہے ہیں اور اس وقت بھی ہیں، تو ان کو تو یہ بات فوراً مان جانی چاہیے تھی کہ بھائی جی ایچ کیو کے جرنیلوں کا کام ہو رہا ہے۔ تو مولانا نے تو اتنی رکاوٹ ڈالی کہ وہ جو 56-57 ترامیم تھی ان کو وہ بالکل 26-27 پر رہ گئی، اور الٹا اپنی 5 ترامیم جو تھی وہ اس میں ڈلوا لی، سود کے حوالے سے مدارس کا سلسلہ جو تھا وہ بھی ٹھیک کر لیا۔ وہ مدارس جو جرنیلوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتے، اور اتنے عرصے سے وہ ان کی اس رجسٹریشن پہ انہوں نے رکاوٹ ڈالی ہوئی تھی، تو یہ بات بھی انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی مان لی۔ تو کس قسم کی یہ ان کا آپس میں رشتہ داری ہے مولانا فضل الرحمان کے اور جرنیلوں کی، کہ اندر سے ملے ہوئے اور باہر اس طرح مخالفتیں ہو رہی ہیں کہ جرنیلوں کی جو بنی بنائی دیگ ہوتی ہے اس کا بھی وہ جو ہے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ تڑکا لگانے سے پہلے اس کا کام تمام کر دیتے۔ تو میرا خیال ہے میرے دوست جو ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا وہ جو ہے جو ان کی تنقید ہے مولانا فضل الرحمان پہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ماضی تو سب کا اسی طرح ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماضی میں سارے ہی فرشتے تھے، اس وقت جو بندہ اسٹینڈ لے رہا ہے آپ وہ دیکھیں، پھر اس کی جو ہے عوامی اسمبلی دیکھیں، اس کی عوامی طاقت دیکھیں کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کو سیاسی جماعتیں بھی اس کے پیچھے جاتی ہیں اور جرنیل بھی اس کے پیچھے جو ہے بھاگتے ہیں کہ بھائی کسی طرح اس کو منا لیں۔ تو اس سے تو کچھ سبق سیکھنا چاہیے آپ کو۔ اگر وہ جرنیلوں کا بندہ ہے اور بندہ ہونے کے باوجود اپنی باتیں منوا رہا ہے عوام کی اور اپنے مذہب کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ آئین میں بھی ڈلوا رہا ہے اور ان سے وہ باتیں منوا رہا ہے، تو ایسی جو رشتہ داری تو پھر سارے کریں۔ آپ لوگ جو ہیں جو ان کے ساتھ ایک پیج پر ہیں، آپ ان سے کوئی عوامی بات کیوں نہیں منواتے؟ آپ لوگوں کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ فوجی عدالتیں نہیں بننی چاہیے۔ یہ تو مولانا فضل الرحمان نے کام کیا کہ انہوں نے کہا نہیں یہ فوجی مقدمے نہیں آپ چلا سکتے ان لوگوں کے اوپر۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں مولانا فضل الرحمان میری نظر میں، چاہے وہ ان کے جو اور بھی پس منظر ہیں، لیکن کم از کم اس ملک کا جو اصل مسئلہ ہے سیاسی جرنا ہے ان کے حوالے سے اگر کوئی بندہ رکاوٹ ڈال رہا ہے اور آگاہی دے رہا ہے لوگوں کو، اور اس نے اپنے ورکرز کو جو ہے موبلائز کیا اور ان کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو جرنیل ہیں یہ سیاسی مداخلت کرتے ہیں جس کی وجہ سے سارے حالات خراب ہیں،
یہ جو طالبان ہیں، تحریک طالبان والے، ان کی سرپرستی جرنیل کر رہے ہیں۔ تو یہ جو شعور دینا ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کا یہ جو کریڈٹ ہے، یہ بہت، میں تو اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے۔ اب اس کے علاوہ اگر وہ بھی دوسروں کی طرح کہیں کہیں جرنیلوں کے ساتھ مل رہے ہیں، تو اس میں پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ تو کام کر رہے ہیں نا وہ۔ اب ہمارے سیاستدان جو ہیں، بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں، وہ جب انہوں نے جی ایچ کیو سے مکمکہ کر لیا ہے، تو ایک پارٹی جو ہے وہ اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتی۔ اور انہوں نے یہ اسمبلی میں بھی کہا کہ بھائی ہماری جتنا حصہ ہے اتنی ہم مخالفت کرتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں، اور بلکہ اپنے حصے سے زیادہ کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اب یہ جو جمہوریت کی قربانیوں کی باتیں کرتے ہیں اور ووٹ کو عزت دو کی باتیں کرتے ہیں، ان کو اپنی پارٹیوں پر غور کرنا چاہیے کہ بھائی یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں کہ مولانا فضل الرحمان ہیں یا نہیں۔ اپنی پارٹی کے بارے میں کہ یہ تسلیم نہ کریں، اور اگر آپ تسلیم کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد اپنے لیڈرشپ پر کام کریں، ان تک اپنی آواز پہنچائیں کہ بھائی ہم تو جمہوریت کو بہترین انتقام سمجھتے تھے، ہم نے جمہوریت کے لیے کام کرنا تھا، ہم آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم نے عوام کے لیے آسانی پیدا کرنی تھی۔ تو یہاں تو سارے کام وہ ہو رہے ہیں جو فوجیوں کے موج میلے کے ہو رہے ہیں۔ اور اب یہ دیکھیں آج انہوں نے جو ججز کے جو اضافہ کیا ہے امرات، بھائی یہ جج پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اس کو جو ہے ہمارے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے وہ ججز نے، اور انہوں نے لاکھوں روپے ان کے ہاؤس رینٹ میں بڑھا دیے ہیں، اور جو جوڈیشل ان کا الاؤنس ہوتا ہے اس میں بڑھا دی۔ تو عوام کے لیے تو یہ کچھ نہیں کر رہے۔ تو یہ صورت ہے کہ آپ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا کوئی اور ہو، ان سب کو چاہیے کہ اپنی قیادت پر یہ دباؤ ڈالیں کہ بھئی ایک تو اپنے ورکر کو منظم کریں، دیکھیں کس طرح مولانا فضل الرحمان نے منظم کیا ہوا، اس سے سبق حاصل کریں، ان کی جماعت کے جو پازیٹیو فیچرز ہیں ان کو آپ کاپی کریں کہ کس طرح ان کی جماعت جو ہے وہ تحصیل لیول پر جو ہے منظم ہے، اس طرح کریں۔ پھر انہوں نے جس طرح اپنے رضاکار بنائے ہوئے ہیں جو کہ ہر موقع پہ پہنچ جائے، ہر جماعت کے پاس ہونے چاہیے، تب جا کر آپ جو ہے اس یہ جو منظم فوجی لشکر ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو ایسا کچھ آپ کرتے نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد باقیوں میں جو ہے آپ کو کیڑے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس میں میں اپنے جو جتنے بھی باشعور قسم کے سیاسی ورکر ہیں جو ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہیں، ان سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنی جماعتوں کی جو ہے اس طرح کی تابعداری نہ کریں۔ اگر آپ بھی اپنی لیڈر کے اس کردار پہ خاموش ہو جائیں گے تو پھر تبدیلی سوا آنی ہے۔ تو خیر یہ صورتحال تھی کہ میں نے کہا آپ کو میں وضاحت کر دوں کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یہ جو ٹویٹ تھی، پھر اس پہ جو کامنٹس آئے، اس میں جو ہے مولانا فضل الرحمان کا کردار کیا تھا، اور لوگ ان کے حوالے سے جو ہے مبالغہ آرائی کرتے ہیں اور کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو اسی پہ میں اپنی جو ہے آج کی گفتگو کو بھی ختم کرتے ہوئے ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بیٹھ دوں۔ تو مولانا فضل الرحمان کے سیاسی کردار کو چھوڑیں، میں ان کے بارے میں کیا لکھ رہا ہوں یا ان کا کیا کردار ہے، آپ اپنی پارٹی کے اندر جو ہے اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ وہ جو بوٹ پالش انہوں نے شروع کی ہوئی ہے اس پہ تنقید کیا کریں، اور جو ہے اس میں جو ہے ان کا ساتھ نہ دیں، اور انہیں کہیں کہ بھائی ہم ہو کے آپ کے وہ غلام نہیں ہیں، تابع دار نہیں ہیں، اگر آپ عوام کے لیے کچھ کریں گے تب ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ لیڈر ادھر فوجیوں کی بوٹ پالش کر رہا ہے اور آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ان کے جو سیاہ کرتوت ہے ان پہ آپ پردے ڈال رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ لیں جی، میرا خیال ہے کافی گپ شپ ہو گئی ہے، انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پہ گپ شپ کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے رب رکھ۔